اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سرکار میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کے سیریز میں آج ایک اور تحریر دادا میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھنے اور سمجھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ یہ تحریر 16/8/1990 کی نقل کی ہوئی ہے اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ان کے دست مبارک سے لکھا ہوا تھا اور یہ تبرکات ان کے ڈائری سے محفوظ کر کے لیا گیا ہے، لہٰذا ہم پڑھنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں: سامعین، حاضرین، مریدین، ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن مجید میں، جس کا ترجمہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور وسیلہ پکڑو طرف اللہ کے، تاکہ تم حقیقت محمدیہ کو سمجھ سکو، اور جہاد کرو بیچ راہ اللہ کے، جہاد ظاہر اور جہاد باطن۔ اس آیت مقدسہ سے ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بیعت ہونے، وسیلہ پکڑنے کی کھلی ہدایت کرتا ہے، کیونکہ بغیر بیعت کے کوئی بھی حقیقت محمدیہ کو سمجھنے کی فہم تک نہیں پہنچ سکتا، اور اللہ اور رسول کو جان اور پہچان کر جب تک کوئی ایمان نہیں لاتا، دراصل وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ چونکہ تمام مخلوقات کی پیدائش نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یا ساتھ نور الہی کے تمام عالم وجود میں آیا ہے، اور وہ ہر ایک نقشے میں موجود ہے، کہیں ہوول ظاہر بن کر اور کہیں ہوول باطن کے صورت میں پوشیدہ اور کار فرما ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بجز اللہ کے کچھ نہیں ہے، اور اگر کچھ ہے تو وہ نور محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ کلمہ طیب سے ثابت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو پہچان کر ایمان لائے بغیر کوئی صحیح معنوں میں صاحب ایمان یا مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جو لوگ بیعت کے منکر ہیں ان کی مثال ابلیس لعین کے جیسا ہے، چونکہ ابلیس کسی کا مرید نہیں تھا، اگرچہ وہ بہت بڑا عالم اور عبادت گزار نمازی بھی تھا، لیکن دراصل وہ مسلمان نہیں تھا، اور مومن ہونا تو شاید اس کے علم کے باہر کی بات تھی۔ پس مرید نہیں ہونے کے سبب وہ حقیقت محمدیہ کو نہیں پا سکا۔ حقیقت محمدیہ جو کہ آدم کے وجود میں پوشیدہ تھا، آدم کے وجود میں تھا، اسی نور کو بطور امانت رکھا گیا تھا۔ جب روح کو حکم ہوا کہ داخل ہو قالب آدم میں، تو بحکم رب العالمین روح قالب آدم میں داخل تو ہوئی، لیکن تاریکی سے گھبرا کر فوراً نکل آئی اور کہا: اے الہی، یہ پتلا خاکی ہے، اس میں تاریکی ہے، بھلا میں کیوں کر اس میں رہ سکوں گی؟ حکم ہوا کہ اے روح، ذرا پیشانی آدم کے طرف تو دیکھ۔ جب روح نے غور سے دیکھا تو وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر اور پہچان کر ہزار جان سے شیفتہ فریفتہ ہو گئی، اور فی الفور بلا تعمل قالب آدم میں داخل ہو گئی۔ بہرکیف ابلیس نے جو آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور خود کو آدم علیہ السلام پر فوقیت دے دی کہ وہ خاکی ہے اور میں آتشی ہوں، وہ غلیظ اور کثیف ہے اور میں پاک و برتر ہوں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پایا کہ میں بے نفس ہوں اور آدم ساتھ نور محمدی کے آراستہ وہ پیراستہ ہے۔ غرض ابلیس نور محمدی کو نہیں پہچان سکا بسبب نہیں ہونے بیعت کے، اور وہ ملعون ہوا، اگرچہ وہ بہت بڑا عالم اور عبادت گزار بھی تھا۔ اب یہاں ایک بات اور کا دینا ضروری ہے کہ ابلیس عالم تھا، مگر علم کے اقسام ہیں: علم اشیاء، علم مذہب اور علم عرفان۔ ابلیس کو علم عرفان سے کوئی نسبت نہیں تھی، سبب اس کے وہ بیعت نہیں تھا۔ علم کے ان 3 اقسام کا وضاحت اور خلاصہ بیان کروں تو بہت طویل ہوگا، فقط علم کے اقسام ہم نے بیان کر دی ہے۔ ابلیس علم عرفان سے قطعی ناواقف تھا بسبب نہیں ہونے بیعت کے، پس جو کوئی بیعت کا منکر ہے وہ قطعی ابلیس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو بیعت ہونے کی ہدایت کرتا ہے، وسیلہ پکڑنے کی ہدایت کرتا ہے، تاکہ لوگ حقیقت محمدیہ کو سمجھ پائیں۔ بیعت ہونے کا اصل مقصد بھی دادا حضور میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ اس تحریر میں واضح کرتے ہیں کہ بیعت ہونے اور وسیلہ پکڑنے کا جو مقصدیت ہے وہ ہے حقیقت محمدیہ کو سمجھ پانا اور پہچان پانا۔ دوستو، اللہ کی رضا ساتھ علم و عمل کے ہی ممکن ہے، ساتھ عبادت کے نہیں۔ اللہ کی رضا ساتھ علم و عمل کے ممکن ہے، ساتھ عبادت کے نہیں، کیونکہ عبادت تو تمام مخلوقات و کائنات کرتی ہے،
جیسا کہ وہ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما دیتا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ کی آیات میں۔ یہ شجر حجر چرند پرند بحر و بر سب کے سب اللہ تبارک تعالیٰ کے حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو عبادت سے اللہ کی رضا ممکن نہیں ہے، عبادت سے اللہ کی رضا ممکن نہیں ہے۔ اگر عبادت ہی کروانا اس کو مقصود و مطلوب ہوتا تو اس کے لیے بے شمار فرشتگان وہ مقرب بارگاہ کر و بیان موجود تھے، سب کے سب اس کی حمد و تسبیح کرتے ہیں۔ فرشتے بغیر کچھ کھائے پیے رات دن ہر گھڑی سبحان اللہ و الحمدللہ پڑھتے رہتے ہیں، یہی ان کی غذا ہے۔ ان درختوں کی طرف دیکھو یہ قیام میں کھڑے ہیں، ان پہاڑوں کی طرف دیکھو وہ قعود میں ہیں، ان جانوروں کی طرف دیکھو یہ رکوع میں ہیں، اور حضرت انسان تو سراپا سجدے میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو تم کیا تمہاری پرچھاؤں بھی ہم ہی کو سجدہ کرتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے سو پیدا کی اللہ تعالیٰ نے وہ شے جس کا بدن ہے جو پھرتا ہے پرچھاؤں میں سر پٹکتا ہوا اور سجدہ کرتا ہوا، تاکہ یہی سب خوار ہونے والے ہیں۔ بس حقیقت محمدی کو پہچان کر ایمان لاؤ، ورنہ مثل ابلیس کے ملعون ہو جاؤ گے، اور قیامت کے دن خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو شیطان سے مرید کرا دے گا۔ سامعین حضرات، چنانچہ اس میں جو بیان کیا گیا ہے کہیں کہیں پر جن آیتوں کے ترجمے میں آپ کچھ آگے پیچھے باتیں دیکھ رہے ہیں، یہ آج کل ترجمے میں یہ باتیں نہیں آتی ہیں۔ یہ تفسیر موضوع القرآن میں یا تفسیر حسینی میں یہ سب جملے پہلے استعمال کیے جاتے تھے، جس کو وضاحتوں کے ساتھ دادا میر مہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تحریر میں پہلے بیان کیا کرتے تھے۔ یہ نہایت ہی نایاب ہے، لہٰذا ان ترجموں سے دھوکہ نہیں کھائیے گا۔ یہ سارے ترجمے پہلے کے بزرگوں نے اپنے تفسیر میں اور تحریر میں یہ باتیں لکھا کرتے تھے، جس کو لے کر دادا میر مہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان دیا کرتے تھے، جو آج کے ترجمے سے تھوڑے سے فرق محسوس ہوتے ہیں اس میں، لیکن یہ سچی اور اچھی تصریح اور تفسیر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔